حدیث نمبر 1405 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی باجماعت نماز اس کے گھر میں نماز یا بازار میں پڑھی جانے والی نماز سے 20 سے زائد درجے افضل ہے۔ اور یہ اس طرح کہ جب کوئی شخص وضو کرتا ہے، اچھی طرح وضو کر کے پھر مسجد میں آتا ہے اور اسے صرف نماز نے اٹھایا اور نماز کے علاوہ اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو وہ جو قدم اٹھاتا ہے اس کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے اور اس کے بدلے ایک گناہ مٹایا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے۔ پس جب مسجد میں داخل ہوتا ہے تو وہ نماز میں ہوتا ہے جب تک نماز کی وجہ سے رکا رہتا ہے، اور ملائکہ تم میں سے اس شخص کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں جب تک وہ اس جگہ بیٹھا رہتا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی۔ وہ کہتے ہیں، ترجمہ، یا اللہ اس پر رحم فرما، اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس کی توبہ قبول فرما، جب تک وہ اس میں اذیت نہ پہنچائے، یعنی جب تک بے وضو نہ ہو۔ حدیث نمبر 1406 ایک اور سند کے ساتھ بھی اس کی مثل مروی ہے۔ حدیث نمبر 1407 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک فرشتے تم میں سے ایک یعنی سب کے لیے رحمت کی دعا مانگتے رہتے ہیں جب تک وہ جائے نماز پر رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، اللہم اغفر لی، اللہم ارحم، جب تک وہ بے وضو نہ ہو اور تم اس وقت تک نماز میں شمار ہوتے ہو جب تک نماز روکے رکھے۔ حدیث نمبر 1408 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب تک جائے نماز پر نماز کا منتظر رہتا ہے وہ نماز میں ہی شمار ہوتا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں، اللہم اغفر لی، اللہم ارحم، حتیٰ کہ وہ اٹھ کر چلا جائے یا بے وضو ہو جائے۔ حضرت ابو رافع فرماتے ہیں، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، بے وضو ہونے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا، اس کی ہوا خارج ہو جائے۔ حدیث نمبر 1409 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس وقت تک نماز میں ہوتے ہو جب تک نماز تمہیں روکے رکھے اور گھر کی طرف واپس جانے سے صرف نماز نے روک رکھا ہو۔ حدیث نمبر 1410 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے وہ نماز میں ہی شمار ہوتا ہے جب تک بے وضو ہو جائے۔ فرشتے اس کے لیے دعا مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں، اللہم اغفر لی، اللہم ارحم۔ حدیث نمبر 1411 ایک اور سند کے ساتھ بھی اس کی مثل مروی ہے۔ حدیث نمبر 1412 حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا سب سے زیادہ اجر اس شخص کو ملتا ہے جو دور سے چل کر آتا ہے، پھر جو اس کے بعد دور سے آتا ہے، اور جو شخص نماز کا منتظر رہتا ہے حتیٰ کہ امام کے ساتھ نماز پڑھے، اس کا ثواب اس شخص سے زیادہ ہے جو تنہا نماز پڑھ کر سو جاتا ہے۔ ابو قریب کی روایت میں ہے، حتیٰ کہ وہ امام کے ساتھ باجماعت نماز پڑھے۔ حدیث نمبر 1413 حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا اور میرے علم کے مطابق اس سے زیادہ کوئی دوسرا مسجد سے دور نہ تھا، اور وہ کوئی نماز خطا نہیں کرتا تھا۔ فرماتے ہیں، اس سے کہا گیا، میں نے خود اس سے کہا کہ اگر آپ گدھا خرید لے تو اندھیرے میں یا سخت گرمی میں اس پر سوار ہوں۔ اس نے کہا، مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میرا گھر مسجد کے پہلو میں ہو، میں چاہتا ہوں کہ مسجد کی طرف
جانے اور واپس آنے کے سلسلے میں میرے لیے ثواب لکھا جائے۔ جب میں گھر والوں کی طرف واپس آؤں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے یہ سب کچھ جمع کر دیا۔ حدیث نمبر 1414۔ ایک اور سند کے ساتھ بھی اس کی مثل مروی ہے۔ حدیث نمبر 1415۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں انصار کا ایک شخص تھا جس کا گھر مدینہ طیبہ کے آخری کنارے پر تھا، اور وہ کوئی نماز حضور علیہ السلام کے بغیر نہیں پڑھتا تھا۔ فرماتے ہیں ہمیں اس کی تکلیف کا احساس ہوا تو ہم نے اس سے کہا، اے فلاں، اگر تم گدھا سواری خرید لو تو تمہیں گرمی اور کیڑے مکوڑوں سے بچائے گا۔ اس نے کہا، سنو، اللہ کی قسم، میں نہیں چاہتا کہ میرا گھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب ہوتا۔ وہ فرماتے ہیں میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو واقعہ سنایا تو آپ نے اسے بلایا۔ اس نے آپ کے سامنے بھی وہی بات کہی اور بتایا کہ وہ زیادہ قدموں کی وجہ سے ثواب کی امید رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے لیے وہی ہے جس کی تو نے نیت کی ہے۔